تو بعض لوگ اس طرح کا پیکج دیتے ہیں کہ جس میں وہ مینا میں قیام شامل نہیں کرتے، تو یا جو لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ مینا میں ان کو جگہ ملی ہے لیکن وہ کہہ لیں کہ مزدلفہ کے حصے میں آ جاتا ہے جو پچھلا حصہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ مینا کا قیام نہیں ہوا۔ اس حوالے سے دونوں سوالوں پر رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، اس حوالے سے واجبات حج ہم سمجھ لیں۔ حج کے 4 تو ارکان ہیں، 4 ارکان ہیں حج کے جن کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں۔ ایک احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت اور صفا مروہ کی سعی۔ ان میں سے کوئی ایک چیز رہ جائے تو انسان کا حج ادا ہی نہیں ہوا، نہ اس کا دم ہے نہ اس کا کوئی بدل ہے، حج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ واجبات حج ہیں، مثلا میقات سے احرام باندھنا۔ احرام باندھنا رکن ہے، میقات سے احرام باندھنا یہ وہ واجب ہے کہ اگر میقات گزر جانے کے بعد احرام باندھا ہے تو دم لازم آئے گا۔ صحیح ہے۔ وقوف عرفہ، مغرب غروب آفتاب تک عرفہ میں رہنا۔ صحیح۔ اگر غروب سے پہلے کوئی چلا گیا ہے تو واجب تھوڑا ہے، دم لازم آئے گا۔ اگلی رات مزدلفہ میں گزارنا، صحیح۔ مبیت مزدلفہ جو ہے جی۔ یہ واجب ہے، اگر نہیں گیا جان بوجھ کر تو دم لازم آ جائے گا۔ صحیح۔ جمرات کی رمی واجبات ہیں۔ مینا میں 2 راتیں گزارنا، یہ شروع میں جو آج کو چلے جاتے ہیں، یہ جو پہلی رات آتی ہے 9 والی، یہ واجب نہیں، یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ رہ گئی تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح ہے۔ لیکن اس سے اگلی رات اور اس سے اگلی رات 2 راتیں یہ واجبات ہیں۔ مبیت مینا واجب ہے، یہ رہ گئی ہیں تو دم لازم آ جائے گا۔ صحیح۔ رات کا آدھے سے زیادہ حصہ مینا میں گزارنا لازمی ہے، اور اگلی تیسری رات کو بھی شامل کر لے تو اور اچھی بات ہے، نہیں تو 2 یہ واجب ہے۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے ان کی بھی اجازت کچھ مخصوص لوگوں کو دی، جیسے کچھ چرواہے آئے صحیح ہے۔ یا جن کی ڈیوٹی تھی سقایا پہ، ان کو بھیج دیا رمی کے لیے، وہ اکٹھی 2 دن کی آ کے کر گئے۔ تو ایسے آج حکومتی سطح پر کچھ ڈیوٹیاں ہیں، مثلا میڈیکلی ذمہ داریاں ہے، حج بھی کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ آپ بھی حرم میں لوگوں کو، مریضوں کو چیک کریں، تو ان کو رخصت دی جا سکتی ہے۔ نہیں تو یہ راتیں اگر وہاں نہیں گزاری تو دم لازم آ جائے گا۔ واجبات مینا میں سے ہیں ایسے ہی حلق کرنا، طواف الوداع، اور اگر تمتع اور قران ہے تو قربانی، یہ سب واجبات حج ہیں کہ ان میں سے کسی کے رہ جانے کی شکل میں دم لازم آ جاتا ہے۔ دم لازم۔ تو ایسا کوئی پیکج اگر نہیں بھی دیا کسی دینے والے نے تو حجاج کو چاہیے کہ وہ مینا کی حدود میں چلے جائیں، مسجد خیف میں چلے جائیں، بھلے وہاں آدھی رات چلتے پھرتے رہیں، اذکار کرتے رہیں، لیکن اپنا واجب ادا کریں۔ سوال کا دوسرا حصہ آپ کا تھا کہ کچھ لوگوں کو خیمے ملتے ہیں جو اصل مینا ہے اس کی گورنمنٹ کی طرف سے، ہاں، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، مزدلفہ والی سائیڈ میں، جس کو نیو مینا کہتے ہیں۔ جی۔ تو دیکھیے، اس کا حکم ایسے ہے جیسے مسجد میں جماعت کھڑی ہوئی، صحیح ہے، مسجد بھر گئی، بعد میں آنے والا باہر صفیں بن گئی، روڈ پہ صفیں چلی گئیں۔ اب روڈ پہ جو لوگ کھڑے ہیں عام حالت میں وہ روڈ پہ نماز پڑھیں گے تو وہ روڈ کی نماز ہے، لیکن جماعت اتصال صفوں کا اتصال ہوتا گیا، صحیح ہے، جہاں تک چلے گئے وہ اسی جماعت کے حکم میں، جماعت کا اجر ملے گا۔ تو اسی طرح یہ مینا کے خیمے لگاتے جا گئے، مینا تنگ پڑ گیا تو انہوں نے مزدلفہ کا کچھ حصہ لے کر آگے بڑھا دیا، صحیح، تو لہذا یہ مینا کے ہی خیمے ہیں جو مزدلفہ میں ہے، صحیح ہے، مینا کے ہی خیمے ہیں مزدلفہ میں۔ البتہ وہ میدان مزدلفہ کا ہے، مزدلفہ والی رات اگر کوئی اس حصے میں گزارنا چاہتا ہے تو خیمے سے باہر رات گزار لے، مزدلفہ، صحیح، لیکن مینا کی راتیں جب وہ خیموں میں گزارے گا تو وہ مینا کی راتیں ہی شمار ہوں گی، لہذا اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سعودی گورنمنٹ ویسے کوئی اقدامات ایسے نہیں کرتی،
جب تک کہ علماء کی جید علماء کی لجنہ کمیٹی اس بارے میں فتویٰ نہ دے. تو وہاں کے جید علماء کرام نے بالاتفاق فتویٰ دیا تو انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، آگے خیمے بنائے ہیں، لہذا وہ مینا ہی کے حکم میں. یہاں ایک اور بھی وضاحت کر دوں کہ مقام ابراہیم کی 2 رکعتیں کہاں ہیں؟ مقام ابراہیم کے پیچھے جی طواف کے دوران. جگہ نہیں ملتی، رش ہے، آپ کو کہیں بھی جگہ ملی ہے مل جاتی آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ رکعتیں مقام ابراہیم کی ہیں کہ شمار ہو. لیکن پڑھیں گے کہیں بھی. یہاں ایک لوگ یہ بھی مشورہ دیتے ہیں، وہ کیسا ہے کہ جیسا جو آپ نے بھی مشورہ دیا کہ اگر آپ کو پیکج نہیں ملا تو آپ مسجد خیف تک جائیں، واجبات کو ادا کریں. اسی طرح اگر کسی کو خیمہ ملا ہے نیو مینا میں، اگر وہ جو ہے اپنے اطمینان کے لیے چلا جاتا ہے مسجد خیف کی طرف. دیکھیں تذبذب کا شکار ہے تو پھر تو لازمی طور پر آ جانا چاہیے. صحیح ٹھیک ہے، شرعی طور پر اسے اطمینان ویسے کر لینا چاہیے کر لینا چاہیے. کہ میرا مبیت ہو گیا، واجب ادا ہو گیا. اور مینا میں آ جاتا اچھی بات، مسجد خیف میں آ جانا تو اور بہتر ہے کہ یہ ایک مینا کی قدیم ترین مسجد ہے جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے قبل 70 انبیاء نماز پڑھ چکے ہیں. صحیح. ٹھیک، تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ چلو میری کچھ نمازیں وہاں ہو جائیں، کچھ وقت وہاں ہو جائے، علمی دروس ہو رہے ہوتے ہیں ان میں شرکت ہو جائے، لیکن مبیت اس کی ہو جائے گی اس سائڈ میں بھی.